السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو گرامر کی ہے، جس میں ہم نثری اصناف کریں گے۔ تو نثری اصناف میں ہمارا ٹاپک ہے داستان۔ تو آج ہم داستان پڑھیں گے، جس میں ہم اس کی تعریف وغیرہ اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اردو کے افسانوی ادب فکشن کی تاریخ میں جن اصناف کی خاص اہمیت ہے، ان میں ناول اور افسانے کے علاوہ داستان بھی شامل ہے۔ افسانوی ادب کی ان اصناف میں داستان سب سے قدیم ہے، یعنی سب سے پرانی جو صنف ہے۔ یہ بنیادی طور پر داستان کا فن بیانیہ کا فن ہے، یعنی داستان جو ہے بیان کرنے کا، بول کے بتانے کا، بیان کرنے کا فن ہے، جس کا زیادہ تعلق سننے سنانے سے ہے۔ اردو زبان میں داستان گوئی کی روایت کسی نہ کسی طور پر آج بھی قائم ہے۔ داستان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ داستان کسی ایک واقعے پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک قصے کے خاتمے سے پہلے دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر قصے کے ایک خاص انجام کو پہنچتا ہے۔ قصہ در قصہ کی یہ کیفیت داستان کو ایک سلسلے وار لڑی کے طور پر قائم رکھتی ہے۔ اسی بنا پر داستان طویل ہوتی چلی جاتی ہے۔ داستان میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے خطرناک مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ عام طور پر داستانوں کا انجام خوشگوار ہوتا ہے، یعنی داستان میں جو ایک مرکزی کردار، ایک کیریکٹر رکھا جاتا ہے، مین کیریکٹر۔ تو مطلب ایک کوئی مہم دیا جاتا ہے، ایک کوئی کیریکٹر کو ایک کہانی ہوتی ہے، اس میں وہ اس مہم کو سر کر لیتا ہے، مطلب کئی خطرناک منازل سے گزر کر اس کے بعد وہ دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عام طور پر داستانوں کا انجام جو ہے، یعنی اینڈنگ جو ہوتا ہے، اس کا خوشگوار اچھا ہوتا ہے۔ داستان میں دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سننے یا پڑھنے والے کے تخیل اور تجسس کو قائم رکھے، یا جو سنا رہا ہے نا، تو وہ جو سننے والا ہے اس کے تجسس کو قائم رکھے، یعنی ایکسائٹمنٹ برقرار رہنا چاہیے کہ لوگ سننے کو بے قرار ہو جائے نا، کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جو سنا رہا ہے اس کی بات سننے کے لیے وہ راضی رہے، ایک دم تیار رہے، ہے نا۔ ایکسائٹمنٹ برقرار رہنی چاہیے۔ داستان کے موافق الفطرت عناصر اور کردار بھی تحیر کی فضا کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ یعنی داستان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس طرح بیان کریں داستان سنانے کے انداز میں، تو وہ بھی جو ایک داستان کے تحیر کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ داستان کو ایک کے بعد ایک کئی منتہاؤں یعنی کلائمیکسز سے اسی لیے گزارا جاتا ہے، اسی مناسبت سے معاصر زبان استعمال کی جاتی ہے کہ داستان کی طوالت اکتاہٹ کا سبب نہ بنے۔ یعنی داستان کی زبان جو ایک دم عام سی زبان ہونی چاہیے، بول چال والی زبان، کہ اس کی جو زیادہ لمبائی جو ہوتی، طوالت ہوتی ہے، تو اس سے اکتاہٹ کا سبب نہ بنے وہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلا ٹاپک لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے ناول۔ ناول ایک نثری بیانیہ ہے، یعنی نثر کی شکل میں، جس کی طوالت کی کوئی حد مقرر نہیں، یعنی جس کی لمبائی کی حد مقرر نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ مغرب ہی میں نہیں، اردو میں بھی 2000 سے زیادہ صفحات پر پھیلے ہوئے ناول کی مثال ملتی ہے۔ مختصر ناول کو ناولٹ بھی کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹی ناول ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کو ناولٹ کہتے ہیں، اور جو لمبے لمبے ہوتے ہیں، جیسے 2000 صفحوں پر بھی ہوتی ہیں، لمبائی کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ ناول زندگی کی طرح وسیع ہوتا ہے، اس کے لیے کسی خاص موضوع کی قید نہیں ہے۔ اس میں زندگی کے ہر رنگ، ہر تجربے کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ موضوع یعنی ٹاپک، یعنی زندگی کا ہر جو تجربہ ہوتا ہے، ہر رنگ، تو اس کو ٹاپک بنا کر ناول کے روپ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہر ناول کی تکنیک بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، نقطہ نظر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ ناول کی کسی ایک تعریف کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، پھر بھی بعض ایسی خصوصیات ہیں جن کی کم یا زیادہ پابندی اکثر ناول نگاروں نے کی ہے۔ تو دیکھیں، ناول میں ایک خاص فنی تنظیم کی ضرورت ہوتی تاکہ اس کے مختلف اجزاء میں بکھراؤ پیدا نہ ہو، یعنی جو ناول کے ٹکڑے ان میں بکھراؤ نہ ہو۔ ناول کا پلاٹ اسے ایک خاص
تنظیم مہیا کرتا ہے جس میں ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، یعنی ایک ہر واقعے کا لنک ایک دوسرے واقعے کے ساتھ ہونا چاہیے، لنک ہونا چاہیے مطلب۔ دیکھیں ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جنہیں پلاٹ سے آری کہا جاتا ہے، آری یعنی خالی، پلاٹ نہیں ہوتا اس میں، یا جو ڈھیلے ڈھالے پلاٹ پر مبنی ہوتے ہیں جن کا پلاٹ غیر مربوط ہوتا ہے، یعنی ان میں ربط نہیں ہوتا، ایک سے لنک نہیں ہوتے۔ ناول کو جدید عہد کا رزمیہ بھی کہا گیا ہے۔ ناول کے کردار حقیقت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بعض کردار موضوع کے تقاضے کے مطابق ٹائپ یا جامد بھی کہے جا سکتے ہیں، جن میں واقعات کے اثر سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کردار اس وقت ایک فرد کی شکل لے لیتا ہے جب وہ اپنی انفرادیت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک زندہ کردار میں وقت، حالات یا کسی نفسیاتی جبر کے تحت تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔ زندہ کردار ہی کسی کامیاب ناول کے ضامن ہوتے ہیں، یعنی ناول جب پیش کرتے ہیں تو اس میں کردار جو ہے، کردار کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں زندہ کردار لگیں۔ وہ ناول کا جزیاتی نگار بھی خاص مقام ہے جس میں ناول نگار موقع کی مناسبت سے ایک جز یعنی ایک ٹکڑا جو ہے، ایک جز کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی ایک ٹکڑے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس قسم کی تفصیلات کردار اور صورتحال کو معنی خیز بنانے میں معاون ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جزیاتی تفصیل صورتحال اور موضوع کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی جو صورت ہو اسی کے مطابق جو موضوع کا چناؤ کرنا چاہیے، موضوع یعنی ٹاپک۔ ناول میں زبان و بیان یا اسلوب کی بھی خاص اہمیت ہے، جس سے سلیقہ اظہار کا پتہ چلتا ہے، یعنی اظہار کرنے کا، بتانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے نا۔ ناول کے زبان کے لیے ضروری کہ وہ تخلیقی ہونے کے باوجود اپنے عہد اور ماحول کی زبان سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی جو ناول کی زبان ہو وہ عہد اور ماحول کے حساب سے ہی ہو۔ ہر ناول کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو اس کے موضوع اور مقصد کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی جو ناول لکھا جا رہا ہے، جو موضوع کے میں نے جو ٹاپک ہم نے دیا اس کی مقصد کی ترجمانی کرے ہیں نا۔ ناول نثری بیان کا فن ہے جس کی تشکیل میں پلاٹ، کردار، طرز اور نقطہ نظر کا خاص اہمیت ہوتی ہے، یعنی نثری بیان ہے ناول جس کی تشکیل یعنی بنانے میں، جس کو شکل دینے کے لیے ہمیں پلاٹ، کردار، طرز ادا، یعنی جو ہم طرز ادا کر رہے ہیں، لکھنے کا انداز جو ہے یا جو زبان کی مطلب زبان کا استعمال ہو رہا ہے وہ، اور نقطہ نظر کا مطلب خاص اہمیت ہوتا ہے ان میں، ناول میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو داستان اور ناول اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جن بچوں کی گرامر ویک ہو ان کے درمیان شیئر کر کے میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔